السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہم لفظ پڑھیں گے مرصادن۔ مرصادن اس کو پڑھنے کی پریکٹس سب سے پہلے مرصادن، یہ قرآن میں جو استعمال ہوا ہے وہ استعمال ہوا ہے مرصادا، کیونکہ ایت یہاں پہ ختم ہوتی ہے تو مرصادا پڑھتے ہیں، تو ہم وقف نہیں پڑھ رہے بلکہ لفظ ہی پڑھ رہے ہیں کہ یہاں پر تو ہم ایت پڑھی نہیں ہے ہم نے، اس لیے میں نے وقف نہیں کیا، جو جیسے لکھا تھا ویسے ہی پڑھا ہے۔ جب ایت ختم ہو رہی ہو تو اس کو مرصادا پڑھتے ہیں وقف کی صورت میں۔ یہ سبق آئندہ آئیں گے انشاءاللہ، اس میں آپ کو سمجھا دیا جائے گا۔ پڑھنا ہے مرصادن، مرصادن، اس میں بھی میں را کو موٹا پڑھ رہا ہوں، مرصادن۔ اب آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا، اگر کسی نے کل کا سبق غور سے جو قواعد میں نے نیچے دیے تھے تو اگر وہ آپ کو یاد ہیں، ذہن کے اندر ہیں، تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہاں پہ را کو موٹا کیوں پڑھ رہے ہیں۔ پہلے را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے میم ہے، موٹے حروف میں سے بھی نہیں ہے، اور نیچے زیر بھی ہے، تو پھر بھی ہم مرصادا مرصادا را کو موٹا پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے دیکھا کہ اگر را ساکن سے پہلے موٹے حروف میں سے نہیں ہے تو بعد میں دیکھا تو صاد تھا، اور صاد موٹے حروف میں سے ہے، خصا دوسرا لفظ ہی صاد ہے، تو یہ موٹے حروف میں سے آ گیا، اس لیے ہم نے را کو موٹا پڑھا ہے کہ پہلے موٹے حروف میں سے نہیں تھا، بعد میں موٹے حروف میں سے آ گیا ہے، اس لیے ہم نے را کو موٹا پڑھا ہے۔ کیوں؟ را ساکن سے پہلے موٹے حروف میں سے ہو تب بھی موٹا پڑھتے ہیں را کو، اور را ساکن کے بعد اگر موٹے حروف میں سے ہوں تو پھر بھی را کو موٹا پڑھتے ہیں۔ تو پڑھنا ہے مرصادن، یہ مرصادن ہے، لیکن آپ نے اس کو یاد کرنا ہے تو مرصادا، کیونکہ قرآن میں دن یہ استعمال نہیں ہوگا، 2-3 جگہوں پہ آیا ہے، سورۃ توبہ کے اندر بھی آیا ہے، اس میں آیا ہے ارصادا، ارصادن لکھا ہوا ہے، اس میں بھی یہی صاد اینڈ پہ آ رہا ہے را ساکن کے بعد، تو ہم را کو موٹا پڑھ رہے ہیں۔ اور سورہ فجر میں آیا ہے لبالمرصاد، لبالمرصاد، وی مرصاد، ہم نے مرصادن یا مرصادا یا مرصاد، یہ ایک ہی چیز ہے، تو پڑھنا مرصاد۔ یہ ہوگی ہماری پریکٹس۔ اب اس سے اگلی بات کہ اس پر حرکات، ان پر اس لفظ پر حرکات کون کون سی ہیں، بلکہ حروف کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے میم پہ پہلے میم ہے، پھر را ہے، پھر صاد، اس کے بعد الف اور دال، اس کے بعد بھی آپ کو الف نظر آئے گی۔ یہ اس کے اندر ہو گئے حروف اور ان پر حرکات۔ میم کے نیچے زیر ہے، را ساکن ہے، صاد پہ زبر ہے، الف آگے خالی ہے، دال پر 2 زبر ہیں، اور اس کے بعد الف ہے۔ یہ حرکات ہوگی اور حروف بھی ہو گئے ہمارے۔ اب اس میں آج ہم پڑھ لیں کہ جو ایک الگ قاعدہ، اب اس کے بعد میں ایک قاعدہ آپ کو اور سمجھاتا ہوں، را کو باریک پڑھنے کا قاعدہ، کہ را کو باریک کب پڑھتے ہیں، موٹے کب پڑھتے ہیں، یہ تو ہم نے آج کے سبق میں بھی اور کل کے سبق میں بھی پڑھ لیا تھا۔ تو باریک کب پڑھتے ہیں؟ جب را کے نیچے زیر ہو، را خود اس کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھا جاتا ہے، را زیر ری، اب ری نہیں پڑھیں گے، را زیر ری، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد را ساکن سے پہلے اور بعد میں کوئی موٹے حروف نہ ہوں، پہلے زیر ہو اور زیر اس کلمے کے اندر اس کلمے کی نہ ہو تو پھر موٹا پڑھتے ہیں، لیکن اگر اسی کلمے کے اندر را ساکن سے پہلے زیر آ گئی ہے، را ساکن سے پہلے اسی کلمے اسی لفظ کے اندر ہی، یعنی وہ الف اس لفظ کا حصہ ہو، اگر وہ الف نکال دیا جائے تو معنی تبدیل ہو جاتا ہے، تو وہ اسے کہتے ہیں اس لفظ کا حصہ۔ جیسے لفظ ہے آحادہ، عربی کے اندر لفظ ہے آحادہ، آحادہ میں الف یعنی حمزہ
ہا اور دال، یہ 3 اصلی حروف ہیں۔ اگر ان میں سے الف حمزہ کو نکال دے تو حد، حد کا مطلب جو ہوتا ہے حادہ، اس کا مطلب ایک نہیں ہوتا بلکہ احادہ پورا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ایک، یعنی کہ یہ الف جو حمزہ ہے شروع میں یہ اس کا اپنا ہے، اس کو نکالنے سے معنی کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، تو یہ اس کا اپنا ہوا۔ تو اگر اسی طرح کسی بھی لفظ میں را استعمال ہو رہی ہو ساکن اور اس سے پہلے کیا ہو زیر ہو، اور زیر اس حرف پر ہو جو اسی را والے لفظ کا حصہ ہو، اور پہلے بھی موٹے حروف نہیں ہے بعد میں بھی موٹے حروف نہیں ہے، تو پھر بھی را کو موٹا پڑھیں گے۔ اگر اس کلمے کا حصہ نہیں ہے، ہم نے اپنی طرف سے لگایا ہے یا پچھلے حرف کے نیچے زیر تھی تو ہم نے را کے ساتھ ملایا، تو اس صورت میں را کو موٹا پڑھیں گے۔ تو اس کو بار بار سنیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ باقی اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی ہم نے سمجھ لیا، کیا پڑھنا ہے، مرصاد، مرصادن، مرصادن، دیکھیے نا، مر نہیں پڑھنا، مرصادن، یہ ہو گیا ہمارا سبق۔ تو پڑھنا کیا ہے، مرصادن، مرصاد نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، مرصاد، مرصد بھی نہیں پڑھنا بلکہ مرصادن، مرصاد۔ یہ تھا ہمارا سبق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔